بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معین بٹ حمزاد کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج کا پروگرام میرا درختوں کے بارے میں ہے۔ درخت جس کو شجر بھی کہتے ہیں۔ شجر صرف سایہ نہیں کرتا، شجر کی بہت سی برکات بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ اوپر آسمان میں ایک درخت جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو، جس کے اوپر تمام روحوں قیام کرتی ہیں روحیں، اور وہاں سے وہ ادھر آتی ہیں اس دنیا میں جب بھی ان کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، میں جذباتی ہوتا ہوں جب بھی یہ واقعہ میں ہوتا ہے، کہ جب حضور پاک وہاں پہ گئے معراج، تو انہوں نے کہا سرکار اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر مزے چاہتا ہوں، یہ ہمیشہ میں جذباتی ہوتا ہوں۔ درخت جو ہیں، یہ آپ سے یہ پروگرام خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زیادہ تر ہوتے ہیں مضافات میں، یا جن کے گھر وسیع ہیں۔ شہروں میں تو یہ ایسی سہولیت کم ہوتی ہیں، یا جن کے بڑے فارم ہاؤسز ہیں۔ عموماً آپ کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، دھریک ہوتی ہے، اس کو بکین کہتے ہیں، نیم کا درخت ہوتا ہے، جامن، امرود، انار ہوتا ہے۔ اب اس میں امرود اور دھریک، بکین، چلے یہ تو نارمل چیز ہے، ہمارا یہ کلچر کا حصہ بھی ہے۔ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جو ہماری ارائیں برادری ہے، ان کے گھروں میں اور کچھ ہو نہ ہو، دھریک یا بکین وہ ضرور لگاتے ہیں۔ ان کو قلبی لگاؤ ہے اس سے، کیونکہ وہ سمجھدار قوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سردیوں میں اس پہ پتے جھڑ جاتے ہیں، آنگن میں دھوپ آتی ہے، اور گرمی میں ان پہ پتے آ جاتے ہیں اور وہ چھاؤں بن جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر جامن ہے یا آم ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ اس درخت کو نہ کاٹا جائے، اس کو کسی طریقے سے منتقل کر دیں، کیونکہ ان کے اوپر اکثر چیزیں رہتی ہیں، ہوائی چیزیں جس کو جنات کہتے ہیں۔ جیسے ہمیں مٹی کا گھر پسند ہے، مٹی گارے کا، ان کو یہ درخت پسند ہے، آباد درخت پسند ہے، ویران بھی پسند ہے، وہ ویرانے الگ چیز ہیں، میں بھی درختوں کی بات کر رہا ہوں۔ خاص طور پر جو بہر کا درخت یا پیپل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہر کی بیوی ہوتی ہے، پیپل، پپلی بھی جسے کہتے ہیں، ان پہ تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ان کے اوپر، بہر کے درخت کے اوپر ہوتی ہیں چیزیں۔ اور سب سے زیادہ جو درخت ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جس پہ نیک مسلمان بزرگ جنات رہتے ہیں، اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، وہ ہے بیری کا درخت، بیریز۔ تو بیری کا درخت میں آپ کو پتہ ہے، جب ہمارے کوئی وفات پا جائے تو ہم اس کے پتوں سے ہی غسل دیتے ہیں۔ ویسے تو وہ اس کی صحت کے لیے، کسی بھی صحت کے لیے، اثرات ختم کرنے کے لیے، زندگی میں بھی اس کے پتوں سے غسل لیا جا سکتا ہے، لیکن ایک روایت ہے کہ مردے کو نہلایا جائے گا۔ یہ درخت جو ہیں، کوشش کریں کہ بیری کے درخت کو نہ کاٹا جائے۔ آپ اپنے کمرے کو ٹیڑھا کر کے بنا لیں، اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گیا، آپ نے کہا ان کے گھر کے مکینوں کو تنگ کیا، تو وہ آپ کے گھر کے مکینوں کو تنگ کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تو کافی ہے، لیکن کسی آپ کو روحانی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے، جو وہاں پر آئے، کسی بزرگ کو بلائیں، مدعو کریں، جو کہ ان کے لیے کوئی ایسا نذرانہ ان کو پیش کر دے، کسی طریقے سے ان کو طریقے آتے ہیں، تاکہ وہ بعد میں آپ سے خفا نہ ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو درسوں کے پاس نیچے نہ جائیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو میرے پاس، جو یہ میرا ڈائلاگ سننے کے بعد جو سائنسدان ہو کہیں گے جی وہ، ہاں جی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو فائکس ٹری ہے، جسے پیپلی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی ایسے کرتی ہے کہ رات کو بھی آکسیجن دیتی ہے۔ اس لیے پرانے گاؤں کے لوگ ابھی بھی پیپلی کے نیچے سوتے ہیں رات کے ٹائم بھی۔ یہ درخت جو ہیں، آپ دیکھا ہوگا درخت جو پائن ٹری ہے، میرا فیوریٹ ٹری ہے پائن ٹری، یہ حیدر آباد سائڈ پہ جائیں تو آپ کو یہ ملیں گے۔ پائن ٹری نے پوری دنیا کے موسم کو کنٹرول کیا، وہ چاہے وہ یہاں پر ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، اور وہ بہت قیمتی درخت ہے۔ وہاں پہ تو مجھے پتہ چلا ہے، کیونکہ میرا تعلق وہاں سے حیدر آباد سے بھی ہے، تو وہاں پہ وہ کسی گھر میں درخت لگا تو اس کو جو حکومت ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ ایک نمبر اندراج ہوتا ہے اس کا، کہ اس درخت کو آپ کاٹ نہیں سکتے، جب بھی کریں گے ہمیں اطلاع کریں گے، وہاں کا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اطلاع کی جائے گی۔ تو درخت کو آپ کوشش کریں ان کو لگائیں، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور درخت وہ شجر ہوتا ہے جس پہ پرندے بھی قیام کریں۔ اگر آپ نے کھجور لگا دی، اگر آپ نے، وہ کچھ درخت ہیں فینسی سے، جیسے وہ درخت ہے کونوں کاپس ہوتا ہے، یا ایک وہ جو درخت سے سہاجنا ہوتا ہے، وہ پھل تو وہ ہلکے سے دے دیتا ہے وہ سہاجنا، لیکن اس کے اوپر کوئی پرندہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا۔ تو میرے خیال میں درخت وہ ہے جس پہ پرندے اپنا قیام کر سکیں، وہ جہاں پہ رہیں گے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔
اور میں اسی طرح میں نے کچھ سوسائٹی میں گیا تھا جو پرائیویٹ سوسائٹی میں لاہور میں گزر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے درختوں کی خاطر اپنے سڑکوں کا رخ موڑ دیا، جیسے وہ کہتے تھے نا دریاؤں کا رخ موڑ دیا جاتا تھا. وہ میں نے ایک میرا اتنا دل خوش ہوا کہ وہ ایک پیپلی کا درخت تھا، تو اس کے پیپل جسے کہتے ہیں فائکس ٹری، اس کے دائیں بائیں سڑک نکال دی گئی، اس درخت کو نہیں چھیڑا گیا، کیونکہ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ ان درختوں کو چھیڑا جائے گا تو نقصان ہوگا، اور اگر کہ ہم ان کا تحفظ کریں گے تو شاید ان کے اوپر جو اللہ کا فضل ہے، اس جو پرائیویٹ کالونی ہے اس کے اوپر جو اللہ کا فضل ہے وہ ان درختوں کی وجہ، ان کا ایک وجہ یہ درخت بھی ہوں کہ انہوں نے بور کے درخت جو ہیں ان کو آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے. ہم میں بور کے درخت کو انگریزی میں اوک ٹری کہتے ہیں، شاید یہی کہتے ہیں. آپ کی قیمتی آراء کا مجھے انتظار رہے گا. سادہ سے بات کی ہے، مختصر انداز میں. درختوں کا خیال کیجئے، یہ آپ کے دوست ہیں، اس کی چھاؤں لیجئے، یہ آپ کی آب و ہوا کو صاف رکھیں گے، آپ کو خوش رکھیں گے. صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.